السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قدیم مصری فرعونی تہذیب اور یہودی زائنسٹ کی تنظیم الومناتی اور فری میسنز کے درمیان کیا تعلق ہے، اور یہ تنظیم کس طرح پاکستان میں اپنے کرائے کے کرندوں سے دجال کی آمد کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے 2 سوالات چھوڑ کر جاؤں گا، تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اظہار رائے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور ہم تک پہنچائیں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو، قدیم مصری تہذیب کی اگر ہم بات کریں تو غزہ کے پیرامڈز اور دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل کرنک ٹیمپل کا خاکہ ضرور آنکھوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اہرام مصر اور امریکن $1 بل میں کیا رشتہ ہے، اور امریکن $1 بل پر نمایاں آنکھ کا خاکہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دوستو، مغربی معاشرے میں اس آنکھ کو آئی آف دا لوسیفر یعنی دجال کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ دوستو، جیسے قدیم مصری تہذیب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت کے فرعون تمام لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور اگر اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں تو دجال بھی اسی طرح قدیم مصری معاشرے کے فرعونوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ دوستو، اگر دور حاضر کا جائزہ لیں تو شاید ہی کسی ملک کی اکانومی دجالی کرندوں سے محفوظ ہو۔ دوستو، یہودی لابی کی تنظیمیں الومناتی اور فری میسنز دنیا کی ہر انڈسٹری میں موجود ہیں، ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ یا پھر کوئی فیشن انڈسٹری، اور ضروریات زندگی کے متعلقہ ہر میدان میں یہ موجود ہیں۔ دوستو، یہ تنظیمیں اپنی موجودگی کا پتہ اپنے مختلف سمبل سے دیتی ہیں، یا پھر یہ سمبلز ایک دوسرے سے پہچان یا آئی ڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نمایاں خاکوں کے بارے میں آپ کو بتائیں، جیسے آنکھ کا نشان دجال کی ایک آنکھ کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کی اکثر پروڈکٹس پر آپ کو 1 آئی سمبل دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح ٹرائی اینگل، 666 اور ہارنز آف دا ڈیول یعنی شیطان کے سینگ، اور اسی طرح کل ملا کر 73 خاکوں کو یہ لابی اپنے آئی ڈی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح جب یہ دجالی کرندے کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو مختلف دنیاوی مادی چیزوں کا لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، کبھی اقتدار کا لالچ، کبھی پیسے کا تو کبھی شہرت کا، اور اس کے بدلے اپنی روح شیطان کو بیچنے یا پھر ایسی شیطانی رسومات میں حصہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے جس سے انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور دن رات اپنی مادی ہوس پوری کرنے کے لیے شیطان کو خوش کرنے کے ہیلے کرتا ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان میں ان کی موجودگی کا تجزیہ ان کے نشانات سے کریں تو بے شمار روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ملیں گی، لیکن ہمارے اوسان تب خطا ہوئے جب ہم نے پاکستان میں بننے والے بڑے بڑے پروجیکٹس کا تعلق ان نشانات کے ذریعے دجالی کرندوں سے ملایا۔ دوستو، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پاکستان میں بننے والی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز الومناتی سمبلز اور کالے جادو میں استعمال ہونے والی مختلف چیزوں کے خاکوں سے مزین ہیں۔ ناظرین، جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا داخلی دروازہ ہے، جس کے ایک طرف آپ کو ایک قدیم مصری تہذیب کے مندروں میں بنے کالم کی بالکل زیرکس کاپی نظر آئیں گی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح کے کالم کرنک ٹیمپل جو کہ مصر کے لکس شہر میں واقع ہے اس میں ملیں گے، جو مختلف جادوئی نشانات سے مزین ہیں۔ ناظرین، ایک چوک جو کہ بلی چوک کے نام سے منسوب ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک سٹار بنا ہوا ہے جو کہ الومناتی کے لوگ قبالہ نامی جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد 4 بلیوں کے مصری طرز کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، جسے قدیم مصری تہذیب کے مطابق بیسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ الومناتی کے نزدیک بیسٹیٹ دیوی، جنگجو، حفاظت اور طاقت کا نشان ہے، اور الومناتی کے لوگ طاقت کے حصول کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اگلے چوک میں آپ غزہ کے پیرامڈ کی طرز کے بنے ہوئے پیرامڈ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی تکون شکل والے پیرامڈز ہیں جو $1 بل پر موجود دجال کی آنکھ کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوستو، اسی طرح ٹرائی اینگل یعنی تکون کا نشان الومناتی اور فری میسنز کی تنظیموں کی نمائندگی کرتا ہے، جو ان کی کئی پروڈکٹ، موویز اور پروموشنز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور فری میسن تنظیم کا سٹرکچر بھی اسی تکون شکل والے پیرامڈ کی طرح ترتیب دیا ہوا ہے، جس کے مطابق 33 ڈگری میسن جو کہ ہر طرح کے جادوئی علوم پر اپنی دسترس رکھتا ہے، اسے سب سے اوپر والے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، قدیم مصری تہذیب کے مطابق یہ کالم جادو میں استعمال ہونے والے نشانات کے ساتھ دیوی دیوتا کے مندروں کے باہر داخلی دروازے پر نصب کیا جاتا تھا، جو کہ مندر میں موجود دیوی دیوتاؤں کی طاقت کا پرچار کرتا تھا۔ دوستو، اسی طرز کا کالم
अमेरिका की पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने नस्ब किया हुआ है। इसे देखकर यूँ ज़ाहिर होता है कि पार्लियामेंट हाउस में मौजूद मुल्क चलाने वाले कदीम मिस्री तहजीब के देवी देवताओं से रहनुमाई हासिल करते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तर्ज का कॉलम ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में मौजूद हाउसिंग सोसाइटी के दाखिली दरवाजे के ऐन दरमियान में नस्ब किया हुआ है। आए हम आपको बताते हैं कि इन निशानात की अहमियत इल्यूमिनाती के नज़दीक क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, वक्त की किल्लत के बायस हम तमाम निशानात की तशरीह करने से कासिर हैं। अगर आप इनके बारे में तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये निशान जो आप देख रहे हैं, इसका नाम अंक है। ये कदीम मिस्री तहजीब के यहूदी ज़िंदगी की अलामत के लिए इस्तेमाल करते थे और नफीस लकड़ी के टुकड़े से बना अंक तकरीबन हर यहूदी के पास मौजूद होता था, जो इनके ख्याल में उमल बिल दराजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये फूल इल्यूमिनाती के नज़दीक सूरज देवता की नुमाइंदगी करता है और इसके साथ साथ तख्लीक, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और पुराने मिस्र की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले $1 बिल पर मौजूद आंख का तज़किरा कर चुके हैं कि मगरिबी मुआशरे में इसे आई ऑफ द लूसीफर यानी दज्जाल की आंख कहा जाता है। और दोस्तों, इस कॉलम पर भी मौजूद आप इस आंख के खाके को देख सकते हैं, जो कि दज्जाल की एक आंख से मुनासबत रखती है। दोस्तों, वैसे तो उल्लू काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आता है, मगर इल्यूमिनाती मेंबरान उल्लू को हिफाजती देवता की हैसियत से पूजते हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाती तंजीम थोथ देवता के पुजारी इसीलिए हैं क्योंकि इनके नज़दीक थोथ लिखाई, ज्योमेट्री, जादू और हिकमत का देवता है। शायद इसी मकसद के हसूल के लिए इस मिस्री देवता का खाका इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने इस सोसाइटी के दाखिली दरवाजे के इतराफ में मौजूद कॉलम्स पर नक्श किया हुआ है। दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक ये दौर फितर है और दज्जाल की आमद का दौरा है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदे का इंतखाब कर लिया है जो दज्जाल जैसे अजीम फितने को तार-तार करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सब देखने वालों से ये सवाल है कि अगर हम अपना मुहासबा करें तो हमारा ईमान इतना मजबूत है कि दज्जाल जैसे अजीम फितने के आगे घुटने टेकने पर मजबूर ना हो। और दोस्तों, मेरा आप सब देखने वालों से दूसरा सवाल ये है कि क्या आप वाकई मेरी इस काविश से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। अगर इत्तेफाक नहीं करते तो अपनी इज़हार राय कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अल्लाह निगहबान।